کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کی 100 ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. تو اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. تو اپنا داؤں یعنی فریب پکا کر لو، پھر پرا باندھ یعنی صف بنا کر آؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں. قال بل ألقوا. موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ. وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ. فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ
من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے پر سولی چڑھاؤں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا نور عطا فرمائے. جادوگر ذلیل و خوار ہی ہو جاتے ہیں، تو جادو سے بچنا چاہیے. اور جنہوں نے حق کے مقابلے میں جادو کیا، اللہ اکبر، اور جنہوں نے کروانے والے کا انجام دیکھیں کیا ہوا. فرعون کا یہ جادو کروانے والا تھا. بہرحال وہ تو خوش نصیب تھے، ان کو اللہ نے ہدایت پھر دی، اور پھر کیسی ہدایت دی. اور پھر جب وہ ایمان لے کر آئے تو پھر ان کا ایمان پر جو ہے وہ حق کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو ان کا حق پر یقین ہوا، ایمان پر جو ان کا جزم ہوا، اللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کمال ہے. یہ آیات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں، تو اسی کے تناظر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور جادوگروں سے اور جادوگروں کی شر سے اللہ محفوظ فرمائے. ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان پھر محفوظ رہیں. تو یہ جادو کروانا، یہ ٹونے کروانا اور اس طرح کے گھٹیا اور گندے کام کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ہم اچھے محبوب کے اچھے غلام ہیں. آپ کو صحابہ کرام کی سیرت میں کہیں نہیں ملا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ مسلمانوں پر جادو کروا رہے ہیں. جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کروانے کے لیے دشمنان مصطفیٰ نے طریقہ اختیار کیا، اور اللہ نے ان کو بھی ذلیل ہی کر دیا. جو تھا سب کچھ وہ ان کا برباد ہوا. معوذتین جب نازل ہوئیں تو جو کچھ ان کا کیا دھرا تھا وہ سب نکل بھی آیا، اور پھر وہ جیسے جیسے آقا کریم معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے گئے ویسے ویسے وہ سب کام کیا ہوتا گیا؟ ختم ہوتا گیا. تو یہ جادو کروانا، یہ ٹونے کروانا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. ہم نے جو پیسے، جادو مفت میں بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بتاؤں آپ کو، مفت میں جادو نہیں ہوتا. تو وہ پیسے جو جادو پہ لگانے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنے اوپر بندہ لگا لے، اس کا کچھ لے کے کھا لے، اتنے پیسوں کا دودھ پی لے، اتنے پیسوں کا گھر میں راشن لے آئے، اتنے پیسوں کا گھر پہ جو ہے وہ سامان لے آئے، یا کوئی سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس ہی لے آئے جس کو دیکھ کے خوش ہوتا رہے. میں بر سبیل تنزل ایک بات کر رہا ہوں، اپنے اوپر لگا لے. پیسہ برباد کرنے کی بجائے پیسہ دے کر جہنم کا رستہ جو ہے وہ اپنانے اور اس میں جانے کا رستہ بنانے کی بجائے بندہ وہ اپنے اوپر لگا لے، اللہ کی راہ میں دے دے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے. کرنے والا کام کرے، اور یاد رکھیے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. جس کو اللہ کریم بچانا چاہے اس کو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اللہ پاک سے لو لگائیں. نگران شورا نے کل پروگرام میں منشیات کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی تو اس میں ایک بات کہی، اور وہ بات یہاں پر بھی بالکل جو ہے وہ درست طریقے سے آتی ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کا گھر جلا کر کے اپنے گھر میں روشنی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے جب آگ لگتی ہے نا، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ آگ لگی ہے اور پھر آگ نے ارد گرد کی بلڈنگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ارد گرد کے گوداموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ لگی ہے، نچلے فلور پہ لگی ہے، دوسرے فلور پر، اور اب آگ جو ہے وہ چوتھے فلور تک پہنچ چکی ہے. جب آگ لگائے گا کہیں پر تو اس کو آگ نہ بھی لگے تپش کم از کم ضرور لگے گی. رم بھائی، آگ اس کو نہ بھی لگے تپش لگے گی. تپش تو لگے گی، ہیٹ تو اس کی وہ ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آمین. پروگرام کا عنوان اور موضوع یہ نہیں ہے، یہ بہرحال ایک نصیحت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم نے ذکر کرنا ہے صحابہ و اہل بیت کی محبت کا. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اور اہل
بیت سے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان کو لے کر کے ہم نے انشاءاللہ آج آگے چلنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنہوں نے محبت کی ہے اصحاب و اہل بیت سے، انہوں نے پھل پایا ہے، انہوں نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹا ہے۔ بلکہ اہل بیت اطہار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اہل بیت اطہار تھے، ان کی تو شان کا اندازہ آپ لگائیں، جنہوں نے حضور کی آل کا جو ہے وہ اکرام کیا ہے اور ان کے ساتھ محبت فرمائی ہے اور ان کا احساس کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے۔ اور اس پر بھی ایک بڑا لاجواب سا ایک واقعہ، ایک حکایت ہے، وہ بھی آپ کو سنانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اصحاب اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگان ہیں، اللہ ہمیں ان سب کا باادب بنائے۔ کہ جو بے ادب ہوتا ہے، جو معظمات دینیاں ہیں، جو ہمارے اصحاب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں، جو ان کے حوالے سے بغض کا شکار ہوگا یا ان کے حوالے سے کوئی جو ہے منفی بات کہے گا، یہ اپنے لیے ہی بربادی اور ہلاکت کا سامان کرے گا۔ چاند کو دیکھ کر بندہ تھوکتا رہے، منہ اوپر کر کے تھوکے آسمان کی طرف، تو تھوک اس کے منہ پر نہ صحیح سر پر تو آ ہی جائے گا۔ بالآخر وہ جو ہے نا، وہ کالک وہ اپنے حصے میں ہی آنی ہے۔ تو یہ اس طرح کے کام بھی ہم نے نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اصحاب اہل بیت سے محبت کریں گے، اس کی برکتیں، اس کے فوائد انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ملیں گے۔ اسی عنوان کو لے کر کے ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت بھی نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار کا پیار بھی نصیب فرمائے۔ وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں۔ آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے
مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آ جاؤ سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت
شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ میں قربان جاؤں، مدینے کی اگر جو ہے وہ کسی تکلیف پر صبر کر رہا ہے تو شفاعت ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے اس پر جو ہے وہ صبر کر رہا ہے تو شفاعت ہے، مدینے میں آ جائے اور پھر مدینے شریف میں جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے تو شفاعت کی خوشخبری ہے، اور حضور کے روضے کی زیارت کر لے تو بھی شفاعت کی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ او شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو، او شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں۔ اور چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں۔ واہ بھائی واہ۔ اور دربار میں جب پہنچو اے کاش شاہ اس تم، دربار میں جب پہنچو اے کاش شاہ اس تم، دیدار کا ہو جائے میرے آقا، دیدار کا ہو جائے آقا، دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں، دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں، دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو جائے، دیدار
دیدار کا ہو جائے انعام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اللہ قیامت تک جس کا خمار اترے اللہ قیامت تک جس کا خمار اترے الفت کا پیوں ایسا الفت کا پیوں ایسا میں آقا الفت کا پیوں ایسا ایک جام مدینے میں الفت کا پیوں ایسا میں آقا الفت کا پیوں ایسا ایک جام مدینے میں الفت کا پیوں ایسا ایک جام مدینے میں اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اور آپ مجھے بڑھ کر اور آپ مجھے بڑھ کر میرے آقا اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں اور آپ مجھے بڑھ کر حسنین کے نانا اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں اور بلوا کے باقی آقا حسنین کے صدقے میں بلوا کے باقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو آقا عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں عطار پہ اب ایسا
سحر گزرے میرے آقا بکے میں سحر گزرے تو شام مدینے سحر گزرے ان کی مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے سب کام مدینے میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وقار بھائی کیا زبردست کلام اور کیا زبردست انداز میں اپنے پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے کوشش ناقص سے کی ہے، اللہ برکت دے آپ کو، سلامت رہیں، آباد رہیں، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ یہ آپس میں ہمارا ایک سلسلہ کار ہوتا رہتا ہے، مہربان ہیں، بات سنتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر میں بھی تھوڑی جرت کر لیتا ہوں کہنے کی، اور ماشاءاللہ دعا فرمائے اللہ اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے۔ اس کلام کے ساتھ ایک یاد بھی بتا ہے خالد بھائی، خورم بھائی، ہم جب حج کے بعد یعنی جب روانہ ہوئے مدینہ طیبہ آنے کے لیے، جب گاڑی ہماری مدینہ طیبہ انٹر ہو رہی تھی تو یہی کلام جو ہے نا وہ گاڑی میں پڑھا جا رہا تھا، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، اور واقعی ہے سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی باادب حاضری نصیب فرمائے، حاضری ہو، باادب ہو اور ذوق والی ہو، اور دربار رسول کی اپنی ہی بات ہے۔ وہاں جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں خرم بھائی، مکہ مکرمہ کی بھی کیا ہی کہنے ہیں، یعنی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ بولیں بھی ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی بھی جو بہار ہے، اللہ اکبر، لاجواب ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا اہلیان مدینہ کے بچے جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا وہ جھوم رہے ہیں اور مطلب گھوم رہے ہیں، تو جی ایک اپنا ہی جو ہے نا خالد بھائی یہ بھی ایک انداز دیکھا الحمدللہ۔ اللہ پاک جو ہے وہ مہربانی فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارک دربار کی حاضری عطا فرمائے، اور وہاں پر جو عنایات ہیں اللہ وہ بھی فرمائے۔ جی منظر ایک ہی ہوتا ہے، بچے یہاں پر بھی ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن مدینہ مدینہ ہے، اللہ، اور اہلیان مدینہ اہلیان مدینہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مرحبا خالد بھائی، کیا عرب کے اور کیا عجم کے لوگ، اور پھر کیا دیوانہ وار اور پروانہ وار وہاں دے رہے ہیں، انداز ہیں، ذوق ہیں، اور پھر کیا مطلب یہ سوڈان کے عاشقان رسول، تو کیا نائجیریا کے، تو کیا جناب علی ساؤتھ افریقہ کے، تو کیا افریقہ کے، تو کیا ایتھوپیا کے، حبشہ کے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بڑے جو ہے نا وہ زبردست انداز ہے۔ ایک تسبیح خالد میں نے دیکھی، یہ بھی ایک یاد ہے اس مبارک سفر کی خالد بھائی، خرم بھائی، وہ تسبیح تھی، تو میں جب مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میں نے ہمارے ساتھ سوڈان کے عاشقان رسول وہ بیٹھے تھے، میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا، تو ایک بڑا ایک ذوق والا جہاں ماحول تھا اور اس کی فضا تھی، تو میں نے ان کی تسبیح دیکھی، تو مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ عربی میں ہی ان سے، میں نے کہا شیخ یہ تسبیح آپ کی اور اس طرح سے تو یہ ہے، تو انہوں نے پھر اس تسبیح کا مجھے بتایا کہ اس تسبیح، اس ایک تسبیح پر آپ 1,00,000 جو ہے نا وہ درود شریف اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب 100 ہو جاتے ہیں تو پھر میں 1 دانہ اس کا ادھر کر لیتا ہوں، تو یہ جب 10 دانے ادھر ہو گئے تو مطلب کیا ہے، 1,000 ہو گیا، تو 1000 والا جو ہے نا وہ ساتھ میں کیا ہے، وہ الگ ہے۔ اچھا 1000 ہو گیا، پھر یعنی اس ایک تسبیح پر یوں تھا، انہوں نے مجھے اس وقت وہ سمجھایا کہ 1,00,000 درود پاک جو ہے وہ اس ایک تسبیح پر کیا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے
درود پاک کی جو ہے نا یہ تسبیح ہے. واہ تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. اللہ پاک ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی کلرفل تسبیح بھی تھی، اور یعنی اس کو دیکھ کے آپ کا جی چاہے یہ تسبیح میرے ہاتھ میں بھی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. چلیں آگے چلتے ہیں. ہمارا محبت صحابہ و اہل بیت، یہ کیوں دل میں نہ ہو کہ خود حضور نے اہل بیت کی محبت سکھانے کا درس اور سبق ارشاد فرمایا. کیا کہیے گا؟ بالکل. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قرابت کی محبت کا بھی حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ کہہ دیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا، فرمایا کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا. یہ جو تبلیغ دین ہے اس کے بدلے تم سے اجرت نہیں مانگتا. کتنا بڑا کام ہے کہ لوگوں کو دائرہ اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حاصل ہو. وہ جو جہنم کی راہ پر چل رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی راہ پر ڈال دیا. اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان. فرمایا اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا. کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے الا المودۃ فی القربى. کچھ چاہیے تو کچھ سوال ہے، تو یہ سوال ہے تم سے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرابت داروں سے محبت کی تعلیم دینے کا اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا کہ انہیں کہہ دیں کہ قرابت داروں سے محبت رکھیں. تو ایک صحابی رسول نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قرابت دار جن کی محبت ہم پر واجب ہے، لازم کی گئی ہے، تو وہ جو محبت ہے وہ قرابت دار کون سے مراد ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاص اہل بیت میں سے خاص افراد کا نام لیا. فرمایا علی و فاطمہ و ابنہما، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو افراد ہیں ان سے محبت لازم ہے، واجب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا. کہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور خاص فرمایا کہ ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. کہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور کہیں پر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے الگ سے فرمایا. اور کبھی ان سب کے لیے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، یہ جو خاص پنجتن پاک جنہیں یعنی کہ میں سے جو شامل ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ورنہ اہل بیت اطہار کے اندر تو اور بھی افراد شامل ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے گھرانے والے جو آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ بھی جیسے بنو ہاشم میں جو ایمان لے آئے، بنو ہاشم میں سے وہ خاندان جو ایمان لائے، آل حارث، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل عباس. تو یہ خاص طور پر بھی یہ بھی مراد ہیں اہل بیت اطہار میں سے. اور ان کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور ان اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ خوش نصیب وہ بھی ہیں کہ جن کو حضور نے خود اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب بلال رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرف عطا فرمایا. اچھا، اللہ رب العالمین نے ان کی مزید شان بیان کی. فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے رجس دور کر دے، یعنی ہر قسم کی جو گناہوں کی گندگی ہے وہ دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو یہ اللہ رب العالمین نے چاہا. میں اس بارے میں ایک نقطہ میں نے پڑھا بہت پیارا، یہ مقالات بندیالوی میں بہت پیارا نقطہ بیان کیا تھا کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اس کا فضل ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا. لیکن اس کی ہم امید رکھیں گے، یہ تو اس کی شان ہے نا. چاہے تو ہمارے گناہ پر ہمیں عذاب دے اور سزا دے، اور چاہے تو فضل فرما دے، معاف فرما دے. تو اس کی تو ہم امید رکھ سکتے ہیں، وہ فضل فرمائے گا امید کے ساتھ. لیکن اہل بیت اطہار کا معاملہ الگ ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جب وہ توبہ کریں گے تو اللہ کی چاہت ہے کہ میں ان کو پاک ستھرا صاف ستھرا کر دوں. تو ان کے لیے یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ جب اگر توبہ کریں گے بارگاہ الہی میں، اللہ پاک انہیں معاف فرما دے گا. تو ہمارا معاملہ الگ ہے، ان کی بارگاہ الہی کے اندر توبہ کرنے کا معاملہ الگ ہے. اور اللہ رب العالمین نے جس طرح اہل بیت اطہار کی شان بیان کی، ایسی صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی شان و عظمت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے اپنی رضا کا مجدہ سنایا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں. تو ان کی شان یوں بھی بیان کی، اس طرح فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ
کافروں پہ شدید ہیں، سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اور ان کی شان بیان کی تراہم رکعن سجدہ، تم دیکھو کہ انہیں رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اللہ رب العالمین کے فضل و رضا چاہتے ہیں. اچھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی جو یہ نشانیاں ان کے چہروں سے، سجدوں کے نشانوں سے ظاہر ہے. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے صرف اس امت کے لوگوں کو ان کی شان نہیں بتلائی ہے، پچھلی امتوں میں بھی ان کی شان کو بیان کیا اور فرمایا کہ ان کا یہ جو ذکر ہے، یہ جو ان کی اللہ رب العالمین نے شان بیان کی، یہ تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے. تو پہلے سے ہی ان کی یعنی کہ جو عظمت اور بھلائی کا اللہ رب العالمین نے پہلے سے اعلان فرمایا ہوا ہے. یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کا جو سراپا تھا اسے دیکھ کے ان لوگوں نے پہچان لیا تھا، اور انہوں نے بغیر کسی جنگ کے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا. اللہ پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے وہ جو بیت المقدس کے اندر وہ جو غیر مسلموں کا وہ جو بڑا تھا، اس نے کہا کہ تم چاہے 4 مہینے کیا 6 مہینے بھی محاصرہ ہمارا کر دو، تو یہ آپ لوگوں میں وہ نہیں ہے جو اس کو جو ہے فتح کریں گے. وہ کون ہیں؟ اور پھر اس نے بتایا کہ وہ جو فتح کریں گے وہ اور ہیں. جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ امین الامہ ہیں. آپ یہ سن کر کے آپ مسکرائے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ آ جائیں. اور جب جناب فاروق اعظم آ گئے تو پھر کفر کیا ہو گیا؟ روانہ ہو گیا، اور شنو سمجھنے کہ دم دبا کے کیا کر گیا، وہاں سے بھاگ گیا. یہی بنتا ہے، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جنگ، کچھ بھی نہیں بھی دیکھا بھئی آ گئے، اور انہی کے اوپر پھر یہ کیا ہے، فتح بھی ہونی ہے. تو یہ اللہ کریم کا انعام ہے کہ اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے. آیت مبارکہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پوری آیت یوں ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایسا ہی ہے جی، سبحان اللہ. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے. اور پھر اس میں بھی ایک اور بات ہے کہ آپ دیکھیے آیت مبارکہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ. تفاسیر میں بیان کیا گیا والذین معہ، اس سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اس سے مراد جناب سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. رحماء بینہم، اس سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مراد ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پھر آگے جو ذکر آ رہا ہے جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا آ رہا ہے. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا ایک انداز یہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو حضور کے اصحاب ہیں اور حضور کے ہی اہل بیت ہیں. ایک بات بڑی واضح سی ہے اور وہ سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو بھی امت میں شرف ملا ہے، چاہے اصحاب ہیں چاہے اہل بیت ہیں، ان کو جو شرف ملا ہے، جو بزرگی ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی کی وجہ سے ملی ہے. بے شک بے شک. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شرف مل رہا ہے. یہ چاہے اہل بیت میں سے ہیں چاہے اصحاب میں سے، ان کی وجہ سے حضور کو شرف مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. حضور کو جو شرف مل رہا ہے یہ بارگاہ خداوندی سے مل رہا ہے. بے شک. حضور کی شان بڑھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایسی شان بڑھائی ہے کہ جو ان کے ساتھ لگتا گیا ہے وہ شان والا ہوتا گیا ہے. چاہے وہ کوئی بنی نو انسان میں سے ہے، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ دراز گوش میں سے ہے، کوئی سواری ہے، یا چاہے کوئی زمین ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں. خالد بھائی ایک روایت اور بیان کروں گا. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کے لیے فرمایا نا کہ ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان سے بیزاری اور بغض کو اپنا بغض قرار دیا، ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. تو جس طرح صحابہ کرام، جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت ایک معیار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، کہ حضور سے محبت تبھی بندے کی کامل ہوگی جب اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے معیار ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور سے محبت رکھتا ہے،
اور اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ محبت دل میں نہیں رکھتا تو اس کی یہ نشانی، تو یہی بات، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بھی محبت کو اپنی محبت کے لیے معیار فرمایا. سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں آ جانا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت رکھ دینا یا فقط کسی چیز سے ٹیک لگا لینا، یہ اس چیز کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ، ایک موقع تو وہ ہے جو پنجتن پاک کو اپنے دامن میں لیا، ایک موقع وہ ہے کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاتبت کے لیے آئے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دستہ شفقت رکھا ان پر کہ ہم ہیں نا، اور یہ بھی اس طرح اپنے ساتھ لے لیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان پر نگاہ ڈالی، انہیں اپنے ساتھ لے لیا. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وابستگی ہے جو ایک عام بندے کے معیار کو بڑھا دیتی ہے، اس کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے. نہ صرف بندہ بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنے سے اگر ٹیک لگا لیں تو اس کی بھی شان و عظمت بڑھ جائے، اس کو بھی اتنا مقام مل جاتا ہے کہ اس سے بھی پوچھا جائے کہ ہاں بھئی کہاں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے کہ جنت میں بسنا ہے، جیسا چاہو تمہارے ساتھ ویسا کر دیا جائے. اور یہ فضیلت، یہ پھر آپ دیکھیں مہربانی جو فرمائی، جنت میں بھی بھیج دیا اور قدموں میں قبول بھی فرما لیا، اکبر، دونوں طرح ہے نا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت ہے، حضور کا اختیار ہے جو اللہ کریم نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. سلمان بھی حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے اہل بیت ہوں، دونوں ہی صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یا افراد میں سے جو بھی افراد، یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر بڑے کینوس پر دیکھا جائے تو زمانہ تو حضور کا یہ بھی ہے اور وہ بھی تھا، لیکن جس وقت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جلوہ گر رہے، ظاہری حیات کے ساتھ لوگوں کے سامنے موجود رہے، تو جو آ کر حضور کی فرما برداری کے ساتھ حضور کا ہوتا گیا، اب چاہے وہ کتنی قرابت کا رشتہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی مرتبہ دیکھنے کا رشتہ ہو، محلے داری کا رشتہ ہو، لیکن جب تک اطاعت شیاری نہیں ہے تب تک حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ویسا جو امان ہے، ویسے جو فضیلتیں حضور کی برکت سے بڑھنی ہے وہ نہیں بڑھ پاتی. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے مرکز بنا کر بھیجا، جو اس مرکز کی اطاعت کے تحت آئے گا اللہ کریم جل وعلا کا کرم اس کی طرف ہوگا، اس کی عنایتیں اس کی طرف ہوں گی. اب دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، اور بالخصوص جس طرح ابھی خرم بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بھی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی، لیکن یہاں ان افراد کو دیکھا جائے یا ان کو دیکھا جائے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قبائل سے، مختلف علاقوں سے چن کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی. وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں کہ ان کا مرتبہ ایسا بلند و بالا ہوا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا. اور پھر انہی کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی، انہی کے بارے میں یہ شرف بیان کیا گیا، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمہاری شان و عظمت یہ ہے کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ جو تمہارے سرتاج ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. اللہ، یا نساء النبی فضیلت ہے، وجہ فضیلت نبی کے ساتھ وابستہ. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. اب تم ہو تو تمہارے ساتھ جب نبی کی وابستگی ہے تو پھر اس کے لیے خاص پروٹوکول بھی ہے، تمہارے لیے خاص احتیاطیں ہیں، تم نے وہ خاص کام بھی کرنے ہیں جو تمہاری فضیلت کو باقی رکھیں گے. وہ کیا ہے؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم نے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے. جس طرح بے پردہ عورتیں باہر گھوم رہی ہوتی ہیں زمانہ جاہلیت والا انداز لے کر، وہ تم نے نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تم نے نمازیں قائم کرنی ہے، تم زکوٰۃ دینے والی ہو جاؤ، تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والی ہو جاؤ. کیوں؟
یہ ساری چیزیں تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں، یہ تمہارا پروٹوکول ہے، واہ ہر چیز اپنی زینت کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ واہ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، اب تمہاری زینتیں نماز میں ہیں، روزے میں ہیں، پردہ داری میں ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کریم بھی تمہیں پاک ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ واہ واہ اب جو وہ آیت کریمہ خرم بھائی پڑھ رہے تھے، انما یرید اللہ، اب اللہ کی چاہت یہ ہے واہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، کیونکہ پیچھے پرٹیکولر تذکرہ جو ہے وہ نساء نبی کا ہے نا، تو یہاں اہل بیت سے مراد بالخصوص قرآن میں جن افراد کے لیے لفظ اہل بیت استعمال ہوا وہ یہ افراد یہاں پرٹیکولرلی مراد لیے گئے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیویوں تم سے ناپاکی کو ہمیشہ ہی دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا معنی یہ کیا گیا کہ تمہیں بے مثال پاکیزگی عطا فرمائے۔ تو یہ رب العالمین جل وعلا حضور کی نسبت سے لوگوں کو اعزاز عطا فرماتا ہے، اور رب العالمین جل وعلا کو یہ بڑا محبوب ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا محبوب ہو جائے۔ اللہ اللہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ حضور کو ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، واہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ، جی تو پھر سب کے لیے ایک ہی چارہ ہے جی کہ وہ سب جو بھی ہمارے کلمے سے وابستہ ہیں وہ ہمارے اطاعت شیار ہو جائیں، اتباع کرنے والے ہو جائیں، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم۔ ہوں سلمان بھائی اس طرح تو قرآن کریم کو دیکھا جائے تو فضائل صحابہ، فضائل اہل بیت قرآن ایسے بیان فرما رہا ہے گویا قرآن کا نزول عظمت رسول بیان کرنے کے لیے ہے۔ ارشاد ہوا اولئک یرجون رحمت اللہ، ہاں دو افراد ہیں یا دو یوں سمجھیں کہ پارٹیز ہیں، ایک وہ ہیں جو امیدواران رحمت ہیں اور دوسرا وہ ہے جس نے رحمت فرمانی ہے۔ ہاں اللہ کریم جل وعلا دونوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پر ایمان لائے کہ یہ رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور رب کون ہے؟ فرمایا واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب کی شان بھی یہ ہے کہ یہ امیدواروں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ آج میں نے اور آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سلمان بھائی بڑی عرصے بعد جا کے امید لگائی ہے، یعنی جیسے ہم حضور جانے اس نزول قرآن کی ان آیات کے وقت کے اعتبار سے ہم بہت تاخیر سے رہے، لیکن ان کی کیا شان ہے جو اس وقت بھی حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، جس وقت یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اولئک یرجون رحمت ہاں اللہ، ہاں یہی ہیں یہی ہیں، اللہ اکبر۔ یہی ہیں جو رب کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور رب فرما رہا ہے واللہ غفور الرحیم، تم نے جس اللہ کی رحمت کی امید لگائی ہے اس اللہ کی شان بھی سنو کہ وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ مہربان بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اور اہل بیت اطہار کی اور امیر سنت کا مجھے یہاں ایک شعر جو ہے نا وہ میں چاروں مکاربے سے ہم سنیں کہ قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ بھئی کیوں قلب میں، دل میں، قلب کہتے ہیں دل کو، کیوں اس میں عشق آل رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ عشق رکھنے کا حکم اللہ کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ نہ صرف خود رکھنے کا، اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم فرمایا ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اس کے بعد ہے حب نبیکم، حب نبیکم بھی ہو سکتا ہے، حب نبیکم اعراب پڑھیں تو بھی درست ہے، حب نبیکم اعراب پڑھیں تو بھی کیا ہے؟ درست ہے، ٹھیک ہے، اور حبی نبیکم اعراب پڑھیں تو بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ خرم بھائی نے کہہ دیا درست ہے تو یہ ان کی تصدیق بھی ہے۔ اب یہ کیوں درست ہے؟ جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے
وہ اس کا ذوق جو ہے وہ محسوس کرے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں. ابھی میں اس کی وجہ راب بتاؤں گا تو بعض اوقات اسلامی بھی کہتے ہیں جی آپ صبح صبح اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں. مشکل بات نہیں ہے, ایسے ایک ذوق والی بات ہے. الحمدللہ علماء کرام بھی مدنی چینل اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اپریسیٹ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو کچھ باتیں یوں اہل علم طبقے کے لیے بھی, ان کے ذوق کے لیے بھی ایک بات ہوتی ہے. تو بہرحال فرمایا گیا کہ اپنے نبی, حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, ادبو سکھاؤ, وحب اہل بیتی ہی, اور محبوب کے اہل بیت کی محبت بھی کیا کرو, اپنی اولاد کو سکھاؤ. اور آگے فرمایا تیسری بات وقراءۃ القرآن, اور فرمایا کہ ان کو قراءت قرآن بھی سکھاؤ. کیا خوب کہا ہے میرے سنت نے, اسی لیے کہا ہے کیا قلب میں عشق آل رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. نعرے دوزخ جلائے گی کیوں کر, نعرے دوزخ جلائے گی کیوں کر, دل میں عشق کا ڈال رکھا ہے, قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں نہ رکھا جائے دل میں عشق آل کے. خود حضور نے اپنے اہل بیت کو جو ہے وہ سفینہ نوح کی جو ہے وہ مثال لے کر کے بیان کیا. میں چاہ رہا ہوں آپ کی روایت بیان کریں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینہ یعنی ان کی کشتی کی طرح ہے. من رکیبہا نجا, جو اس پہ سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا, اور جو اس سے پیچھے رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ تو جب دنیا کے اندر طوفان آیا تھا, صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سوار تھے, صرف وہ بچ پائے, اور باقی جو لوگ ان کی کشتی سے دور رہے اور ان کے اوپر ایمان نہ لائے, وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی جس طرح کشتی نجات کا ذریعہ تھی, ایسے ہی اہل بیت اطہار ہیں, وہ امت کے لیے نجات کا باعث ہیں. ان کی شفاعت امت کو ملے گی اور ان کی تعلیمات پر عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. سمندری سفر کرنے والے پہلے لوگ یہ ستاروں سے راستوں کو تلاش کرتے تھے. سمندر میں تو روڈ نہیں ہوتے, کوئی راستے نہیں بنے ہوتے جس طرح عام شاہراہیں بنی ہوتی ہیں, تو وہ اپنا راستہ دیکھنے کے لیے ستاروں کا سہارا لیتے تھے. اور بڑی مشکل ہو جاتی تھی, اگر ابر آ جائے اور ستارے چھپ جائیں تو بسا اوقات وہ لوگ بھٹک بھی جاتے تھے. تو ستارے ان کو, ستاروں پر نظر رکھنا ان کو بھٹکنے سے بچاتا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے ایسی دی کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں, ان پہ نظر رکھنا, ان کا دامن تھامے رکھنا, اور جب ایسا تم کر لو گے, ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے, کیا ہوگا, ہدایت پا جاؤ گے. تو کتنی خوب بات ارشاد فرمائیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. حضور علیہ السلام کے صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ناؤ ہیں, کشتی ہیں, کہ اور ان دونوں کو جو تھامے رکھے گا کشتی میں بھی سوار رہے گا اور ستاروں کو بھی دیکھتا رہے گا, ہلاکت سے بھی بچ جائے گا اور منزل کو بھی پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. ایک امیر سنت کا کلام ہے, کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب ہو,
اہل بیت کا، یہ یاد ہے آپ کو؟ یہ اس کو نکال رہے ہیں، نکال لیے یا نکال رہے ہیں؟ یعنی جب تک وقار بھائی کلام جو ہے نا یہ نکال رہے ہیں تو تب میں ایک تک روایت سنا، آپ روایت سنائیں. بالکل. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جی. یہاں تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. واہ. پھر ارشاد فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی شان ہے کہ جس کے محبت فرض قرار دے دی گئی. مومن بندہ یعنی مومن ہونے کا معیار تب ہے، بندہ اس میزان پر پورا تب اترے گا جی. جب حضور کی آل سے ایسا ٹوٹ کر پیار کرتا ہو ہاں. کہ اپنی اولاد پر جی. حضور کی اولاد کو ترجیح دے. واہ. اب دیکھیں یہی وجہ ہے جب حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اس طرح ایک مکہ لگا کے یا مہر لگا کے یہ بتا دیا الان یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. اس کے بعد جب کامل ہوا نا ایمان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو ایک دے رہے ہیں، جی. حسن و حسین کو دو دے رہے ہیں اللہ کہ اپنی اولاد پر حضور کی اولاد کو ترجیح. اللہ 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 اللہ. نکلا ہے جی. سنائیں شعر سنائیں. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا. آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ. میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا. واہ واہ سبحان اللہ. کسی اور طرف میں بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے وقار بھائی؟ نہیں میں تو فرما ہی دوں گا. اب آپ جب آرڈر فرمائیں گے میں تو فرمانے کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ. ابھی تو آپ فرمائیں، ابھی تو آپ کی بات ہے. کیا خیال ہے خالد بھائی؟ انہی کو فرمانا چاہیے مجھے ہی فرمانا چاہیے؟ ویسے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، وقار بھائی کو کوشش کرنی چاہیے. کچھ آ رہا ہے، جب تک آپ دے دیں تو پھر صحیح آ جائے. جی میں پھر فرما دوں وقار بھائی؟ فرما دیں. اللہ اللہ برکت دے آپ کو. اس کی اور بھی طرح ہو سکتی ہے. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا. دیکھ لیں آپ کے ذہن میں تھی اور میں نے فرما دی ہے. اب یہ آپ سنا بھی دینا اس کے اوپر. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا. میری چولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری چولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں. میں ہوں منگتا میں گدا، میں ہوں منگتا میں گدا، بس میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا. میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا. اب اپنے ذوق بڑھانے کو، اپنا ذوق بڑھانے کے لیے ایک اور چیز ایڈ کریں. آپ دیکھیں کہ بندہ جو بھی زبان سے بول رہا ہے نا یہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اب جو اصحاب و اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، حضور کے اہل بیت اور حضور کے اصحاب کی علیہم رضوان کی تعریف کر رہا ہے. اب قیامت کا جو ہے وہ منظر ہے. اللہ کریم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اصحاب و اہل بیت بھی ہیں، اونچی شانیں بھی ہیں، مقام ہیں، مرتبے ہیں ان کے، اور ہم مسکین لوگ اپنا جو ہے وہ مسکین وہ جن کے پاس نکیاں ہی نہیں. ایک تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ بھی شرعی طور پر اس کو مسکین کہتے ہیں. اور ایک مسکین وہ بھی ہے کہ جس کے پاس نیکیاں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. اپنا کبھی ہم محاسبہ کریں تو لگ پتہ جائے گا اس کا. اللہ ہمیں عافیت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اب بندہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، نامہ اعمال پڑھ کے سنا رہا ہے.
اور کہتا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا۔ آپ دیکھیں ہم تو پڑھ رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو لکھ رہا ہے، میں قربان جاؤں پیر تار جس کا لکھا ہوا یہ جو ہے نا، ہم تو پڑھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اصل جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ شاعر کے ہی ہوتے ہیں، پڑھنے والا تو ناقل ہی ہوتا ہے۔ پڑھنے والا تو مطلب کیا ہے، وہ ان الفاظ کو کیا کر رہا ہے، نقل کر رہا ہے۔ اللہ نقل بمطابق اصل بنا دے، مہربانی فرمائے اللہ پاک، یہ تو الگ بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وہاں پر اللہ کے پیاروں کی کیا کر رہا ہے، بندہ تعریف کر رہا ہے، تو اس سے ایک بندہ امید پیدا کر سکتا ہے کہ میری نجات کا کوئی راستہ انشاءاللہ کچھ بنے گا، کچھ نکلے گا اور کام ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ کرتا رہے باقی سارے کام چھوڑ دے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ گھر ہے نا، ایک عمارت ہے، عمارت میں بتائیں اے سی کی کیا حیثیت ہے؟ آج یہ جیسے گرمی کے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں اے سی کا آپ کو ایک ویلیو نظر آئے گا، تو بندہ بولے بھئی اے سی کی بڑی ویلیو ہے، اے سی کیا بات ہے، ٹھیک ہے بھئی اے سی بنا لو، نہ رنگ کراؤ، نہ پلسٹر کراؤ، نہ فرش ڈلواؤ، بس اے سی خالی خرید لو۔ جو اس طرح بندہ بولے گا تو اس کا لوگ بولے گا کہ اس کا جتنا وہ علاج کروایا جائے کہ کہیں مطلب کوئی ذہنی معاملہ آؤٹ تو نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے اپنے نمبر ہوتے ہیں اور اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ جب اچھے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں، فرائض بھی پورے کر رہا ہے، واجبات بھی پورے کر رہا ہے، اصحاب و اہل بیت کی تعریف بھی کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ رستہ جنت کا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ آسان ہوگا اور ملے گا۔ اللہ بیڑا پار کرے۔ میں چاہوں گا انشاءاللہ ہم آگے چل کے ذکر کریں گے مزید بھی، تو اسی کلام کے اشعار وقار بھائی یہ اس کو شامل کرتے رہیں گے۔ اور ابھی ہم ناظرین کو ایک پیکیج جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے اصحاب اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو حضور کے مدینے کا ذکر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے پیکیج مدینہ حضور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے مدینۃ الرسول، مدینہ حضور کا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مدینہ۔ اس میں بہت ساری زیارات ہیں، بہت سارے تبرکات ہیں اور بہت مقدس مقامات ہیں، اور یہیں یادگار کچھ مساجد بھی ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، سب سے اہم مسجد تو مسجد نبوی شریف ہے، پھر مسجد قباء ہے، مسجد فتح ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد غمامہ ہے، اور کئی صحابہ اکرام کے نام پر مسجد نہیں ہے، مسجد سلمان فارسی، مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد عثمان، اور حضرت بلال کے نام پر مسجد بلال۔ مختلف مساجد بھی ہیں یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شہر میں، ان یادگار مساجد میں جو ہے وہ مسجد قبلتین کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ایک بہت مقدس مقام بھی ہے اور بڑی ایک یادگار ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وادی عقیق کے العرصہ نامی میدان میں واقع مسجد قبلتین ہے، اور مساجد خمسہ بھی وہیں قریب ہی ہیں۔ بیر روما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ کنواں، وہ بھی مدینہ پاک سے جاتے ہوئے اسی مسجد شریف کے رائٹ سائڈ پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی۔ یہ مسجد مقدس بنو سلیم کے نام سے متعارف تھی کیونکہ یہاں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا۔ ہجرت کے 17th منتھ 15 رجب المرجب ہفتے کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ابھی ظہر کی 2 رکعت ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا۔ بقیہ 2 رکعت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا فرمائی۔ اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہوا۔ بطور یادگار عاشقان رسول نے بیت المقدس کی دیوار میں قبلے کا نشان بنا دیا تھا اور اس میں آیت تحویل قبلہ نقش کر دی گئی تھی۔ تو یہ مسجد قبلتین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار الہی میں عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا رب کریم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی قد نروا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا دیکھ رہے ہیں، بس ہم ادھر ہی آپ کو پھیر دیتے ہیں جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کی رضا ہے. قبلۃ ترضاها، یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا یہاں ذکر کیا، اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح مسجد قبلتین، مسجد قباء، مسجد جمعہ اور کئی مساجد کا ذکر ہے مدینہ الرسول میں. اب جب مدینہ پاک کی حاضری کا شرف پائیں تو مسجد قباء شریف کی بھی حاضری دیں کہ مدینہ پاک سے تقریباً 3 کلومیٹر دور یہ قباء نامی ایک قدیم گاؤں ہے جہاں یہ متبرک مسجد بنی ہوئی ہے. قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل اہتمام کے ساتھ بیان کیے گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل تو کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد قباء میں داخل ہوتے ارشاد فرماتے اللہ کی قسم مجھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر یہ مسجد دور دراز علاقے میں ہوتی تب بھی ہم اونٹوں کے جگر فنا کر دیتے، یعنی اس کی زیارت کے لیے ہم ضرور سفر کرتے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. اور ایک روایت فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا. مدینہ الرسول میں اللہ پاک ان مساجد کی بھی حاضری اور زیارت ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ واقعہ ذہن میں رکھیں اور یہ ذہن میں رکھ کر یہ پڑھ کر کے جو ہے وہ پھر آپ مسجد قبلتین جائیں اور وہاں جا کے آپ زیارت کریں. بالکل 180 جیسے جو ہے نا وہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ گھوم گئے. حضور کا رخ چینج ہوا تو انہوں نے بھی اپنا رخ کیا کر لیا، چینج کر لیا، تبدیل کر لیا. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا تو اب میں بالکل یوں پیچھے گھوم جاؤں، بالکل ایسا ہوا. اللہ یہ منظر آپ سب کو دیکھنا بھی، جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اللہ آپ سب کو دیکھنا بھی نصیب فرمائے. آمین. جی مسجد قبلتین مرحبا. ادھر نشان بھی لگے ہوئے ہیں، پرانے قبلے کی طرف بھی نشان لگا ہوا ہے اور نئے قبلے کی طرف تو الحمدللہ رخ کر کے ہم نماز جو ہے پڑھی رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. کال شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. محبت صحابہ و اہل بیت بہت پیارا موضوع ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام کی بھی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی بھی غلامی نصیب فرمائے. یہ ارشاد فرمائیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی صحابہ اکرام علیہم رضوان یا اہل بیت کے حوالے سے منفی رائے اور منفی سوچ رکھتا ہو تو اس کے ایمان کو کس قدر خطرہ لاحق ہے. خطرہ ہی خطرہ ہے جی. اب بات ہے بندہ مطلب آگ لگا لے اپنے آپ کو، بندہ بولے بھی زیادہ آگ نہیں، تھوڑی سی آگ لگا لیتے ہیں، تھوڑی سی ادھر لگا لیتے ہیں، تھوڑی سی ادھر بھی لگا لیتے ہیں، اور زیادہ تو نہیں ہے خالد بھائی. آپ دیکھیں میں یہاں وہ لائٹر ہے نہیں ورنہ میں آپ کو تجربہ کر کے دکھا دیتا. لائٹر جلا کے آپ دیکھیں، لائٹر آپ جلا رہے ہیں کتنی تھوڑی سی تو آگ ہے، یہ لگا لیں. تو بندہ بولے یار بھائی میں سارے صحابہ کرام کے بارے میں تو نہیں نا، کسی ایک صحابی کے بارے میں میں یوں کہہ رہا ہوں. تو آگ تھوڑی سی بھی جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے، بلکہ آگ چنگاری بھی کافی ہوتی ہے. تو یہ جہنم کے انگارے ہیں، یہ جہنم کی چنگاریاں ہیں. یاد رکھیے اہل بیت اطہار کی شان میں یا صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کی شان میں کوئی ایسی بات کہنا جو ان کی عظمت، ان کے رتبے اور ان کے مقام کو زیبا نہیں ہے، ان کی عظمت، ان کے رتبے، ان کے مقام کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسی بات کہنا یہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ جہنم کی آگ لگانے والا ایک کام ہے. یہی کہا جائے گا، اور اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے. تو بربادی ہی بربادی ہے. تو آگ بھلے تھوڑی ہو، ویسے آگ جو فائر فائٹرز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ چھوٹی آگ کو بڑی آگ میں تبدیل ہونے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں. کہیں چھوٹی سی آگ لگی نا، جیسے آپ جلا دیں، جیسے صوفہ ہے، صوفہ دکھائیں میں جو خالی صوفہ رکھا ہوا ادھر، یہ جیسے صوفہ خالی ہے، خالی صوفے کی بات کرتے ہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ
ابھی صوفے کو مطلب یوں تھوڑی سی بندہ چنگاری لگا دے سائڈ پہ، تھوڑی آگ لگا دے، اب وہ تھوڑی آگ بڑی آگ بننے میں، جو یوں سمجھیں چیزوں کو کیا کرے اپنی لپیٹ میں لے لے، صرف 3 منٹ لگتے ہیں. تو چاہے دنیاوی آگ ہے یہ تو کیا کرے گی، زیادہ تر بندے کو کیا کرے گی، جلا ہی دے گی، جلائے گی تو پھر علاج ہوگا، ٹھیک بھی ہونے کے چانس بہرحال موجود ہیں. لیکن جہنم کی آگ کا اگر یہ حقدار ہو گیا اور اس نے وہ رستہ لے لیا کہ جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، بس پھر یہ اس نے ذلیل ہی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. اللہ ہمیں دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے کہ جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کا فیضان بھی مل رہا ہے، اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا، ان کے شرف کا، ان کی بزرگی کا بیان بھی الحمدللہ نہ صرف سننے کو مل رہا ہے بلکہ ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کا بھی اللہ کی رحمت سے جذبہ میسر آ رہا ہے. اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے، جو اصحاب اہل بیت کی محبت عاشقان رسول کے دل میں جو ہے پیدا فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دینی ماحول کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. آمین. کچھ فرمائیں گے خرم بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کو بڑی اہمیت دی، اور ان کی اپنی محبت کے لیے ان کی محبت کو ایک معیار فرما دیا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا، اپنا ہدف نہ بنا لینا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے مزید صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان کا ایک مد خیرات کر دینا، تم پہاڑ برابر سونا خیرات کر دو، وہ ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی جو وہ اتنا خیرات کریں. اور جو نبی کریم علیہ السلام کے آل پاک ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں خصوصی طور پہ بھی اور بالعموم بھی فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور احادیث پاک موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، اور میری جو اہل بیت ہیں ان کو اپنے اہل بیت سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ چاہے. تو یہ تو ایمان کا معاملہ ہے. اگر ان کے لیے معاذ اللہ دل کے اندر کوئی اس طرح کی بات آ جائے اہل بیت اطہار کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے حوالے سے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ بچہ، یہ بری صحبت یہ برا انجام لے کر کے آتی ہے. اللہ ہمیں اچھی صحبت عطا فرمائے جہاں محبت صحابہ کرام علیہ رضوان کے پھول بھی کھل رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کی محبتوں کی خوشبوئیں بھی مہک رہی ہیں. اللہ نصیب کرے. آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی، کسی کے دل میں صحابہ کی محبت کم ہو، آل بیت کی زیادہ ہو، یا صحابہ کی زیادہ ہو آل بیت کی کم ہو، کیا اس طرح اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. اللہ برکت دے آپ کو. صحابہ کرام کی محبت بھی ہونی چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور جو فضیلت کے معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں انہی کے مطابق جو ہے وہ نظام اور معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. بہت خوبصورت پروگرام ہے اور میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں. آج کا جو موضوع ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. بس آپ کو دعاؤں کے لیے کہنا، اللہ پاک جو ہم پر جو آفت آئی ہوئی ہے اللہ پاک جسے اپنی رحمت سے دور فرمائے. اور ماشاءاللہ پروگرام بہت خوبصورت ہے. پہلی دفعہ کال کی ہے، انشاءاللہ دوبارہ کال کرتے ہیں. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. آباد رہے. سلمان بھائی، حج کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کا حج قبول فرمائے. سلمان بھائی دعا فرما دیں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کافی تکلیف میں ہوں، دعا فرما دیں. اور گھر کے لیے بھی دعا فرما دیں، گھر میں کافی پریشانیاں اور ٹینشن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مصیبتیں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، رحمتوں اور عافیتوں کا سایہ فرمائے. آمین. جی. محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے سلمان بھائی، آپ کو حرمین شریفین کی حاضری بہت مبارک ہو. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. مرحبا. جی. میرا نام زہیب ہے، میں بکر سے بات کر رہا ہوں. وقار بھائی سے گزارش ہے وہ یہ نعت سناتے. میرا ڈھولک کرا بیٹھ رہا ہے. اللہ برکت دے آپ کو. بہت شکریہ. میسیجز بھی لیتا ہوں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضور
تاج الشریعہ کی منقبت سنائیں. ٹھیک ہے جی, وہ ہے نا یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. وقار بھائی نعت شریف سنائیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. اللہ آپ کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. خانے وال سے میسج ہے حنین بھائی کا. مرحبا. کلام یہ سننا ہے جی, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. وقار بھائی کلام سنائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. خرم اتاری بھائی کا میسج ہے. یہ کہتے ہیں جی کلام سنا دیں کربلا کے جانثاروں کو سلام. یہ ٹھیک ہے جی, مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. اور بھی میسیجز ہیں, لمبے لمبے میسیجز بھی ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے, آمین. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. عبدالحبیب بھائی کا نیو کلام سنا دیں. کون سا نیو کلام آپ کو سننا ہے یہ آپ نے بتایا نہیں ہے, مینشن نہیں کیا اس کو. آگے چلتے ہیں جی. چشتیاں سے میسج ہے, کلام ان کو بھی سننا ہے. مرحبا. اور سلمان بھائی آپ کی عید کیسی گزری؟ حاجیوں کی عید تو جو ہے نا وہ عرفات, مینا, مزدلفہ, رمی جمرات, یہی جو ہے وہ عید ہوتی ہے الحمدللہ. چلیں جی, بارہ جیسے یہاں کی مصروفیات ہوتی ہیں, قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, گوشت بٹ رہا ہوتا ہے, تقسیم ہو رہا ہوتا ہے, پک رہا ہوتا ہے یا پکا رہا ہوتا ہے بندہ. اس طرح کا تو نہیں تھا ہمارے ہاں. قربانی بہرحال حج کی قربانی, حج تمتع کی قربانی جو ہے نا یہ ہوتی ہے. حج تمتع کی بھی ہوتی ہے اور حج قران والے کو بھی قربانی کرنی ہوتی ہے. حج افراد والے کے لیے مستحب ہے, کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. اوکاڑا سے میسیج تھا, یہ بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. رضا مدنی بھائی ہیں قصور سے, اور پنجابی کلام ان کو جو ہے وہ سننا ہے. چلیں جی, وقار بھائی سنائیں گے, اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں, سلامت رہیں. وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں, یہ کلام بھی سننا ہے, اور قصور سے یہ میسج ہے. ٹھیک ہے جی. گجرانوالا سے میسج ہے, اور مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ, یہ کلام سنائیں. وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں, پھر آگے چلتے ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے سر دے میرے کردگار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس ساری بہار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, پھرتے
پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں یا خدا چرخ اسلام پڑھتا ابد یا خدا چرخ اسلام پڑھتا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت 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 سلامت رہے اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو بل یقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے
مرحبا ماشاءاللہ. اور امام اہل سنت نے محبت اصحاب کا اور محبت اہل بیت کا درس بھی دیا ہے اور ان کا جام بھی پلایا ہے. اللہ پاک ہمیں اصحاب و اہل بیت کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے اور اچھی صحبت بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے کہ اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی چیزیں ملیں گی اور بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ. کلام کی فرمائش ہے جی اور نور الحسن بھائی یہ فرمائش کر رہے ہیں میلاد بھائی کا پڑھا ہوا کلام ان کو سننا ہے. یا زہرا، آئیے سنتے ہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے اگر
سالک بھی یا رب دعوے جنت کرے حق ہے، جو زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا، جو زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ، یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ۔ اللہ میلاد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ کیا سدا بہار کلام جو ہے پڑھا ہے، غالباً 3 سال ہو گئے اس کلام کو سنتے آ رہے ہیں، اور اس کی تازگی جو ہے نا یہ ہر موسم میں باقی ہے۔ یہ ایک تو چلیں جیسے یہ محرم الحرام میں بالخصوص ذکر ہوتا ہے اہل بیت طہار کا، وہ الگ بات ہے، ویسے بھی ماشاءاللہ، اور اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے کہ جو ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت طہار میں بھی محبت کے بڑے واقعات اور بڑے مظاہر اور روایات ملتی ہیں۔ میں چاہوں گا خرم بھائی کچھ اس کا بھی ذکر فرمائیں۔ بالکل، اب وہ جو اہل بیت اطہار ہیں وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھے نا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفسی موجود ہے تو یہ صحابیت کی شان بھی ان کے پاس موجود تھی۔ رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے مہربان تھے ایک دوسرے پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاص طور پر واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ حضور کے چچا تھے، حضور علیہ السلام کے چچا، ان کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے۔ تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جب یہ کہیں سے گزرتے تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سواریوں پہ جا رہے تھے، اور ایک طرف سے ان کی بھی سواری آ رہی تھی حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وہ جب آئے نا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی سواریوں کو روکا، خود پہلے نیچے آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے گزرے، پھر یہ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے۔ تو یہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے کہ وہ ان کا یہ ادب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سواری پر سوار ہوئے نا، آگے بڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا، آپ کی جو سواری کی رکاب تھام لی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ اہل بیت ہیں نا، تو کہا آپ ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاکذا امرنا، ہمیں تو ایسا ہی حکم ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا کریں گے، یہی ہمیں حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ان کا ہاتھ چوم لیا، کہا کہ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اس طرح احترام والا معاملہ کریں۔ تو یہ ان کی باہمی محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن عساکر میں روایت موجود ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے چہرے کو تکنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور وہاں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ پوچھا اپنے خطبے کے اندر، جانتے ہو سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ، وہ تو اسد اللہ ہیں، ذوالفقار، آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی، بہادروں کی شان ہے۔ تو کہا کہ آپ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کا اظہار فرمایا، کہا میں تو اپنے جیسوں سے لڑتا ہوں، میں تو اپنے جیسے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کیے کہ ایک تو بدر کا موقع بیان کیا کہ جب سب سے زیادہ خطرے والا مقام وہ تھا جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سائبان لگا تھا، وہاں پہرا دینے کی بات آئی تو کوئی آگے نہ بڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر پہرا دوں گا۔ اور پھر ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ چھوٹے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفار تکلیف پہنچا رہے تھے، آپ کو گھیرا ہوا تھا،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اپنے جذبات سے کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ ایسا وقت تھا کہ انہوں نے گھیرا ہوا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، آپ آئے، کسی کو پیچھے سے پکڑ کے دھکیلا، کسی کو یہاں سے دھکا دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ان کے چنگل سے آپ نے یعنی کہ اپنے آپ کو پیش کر لیا، ان کے چنگل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ چڑھ دوڑے اور آپ کو انہوں نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، بہت زیادہ انہوں نے مارا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، کہا کہ بتاؤ کہ زیادہ بہادر کون، یہ بتاؤ کون زیادہ بہتر ہے، وہ جو جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر خبر دی تھی وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے وہاں پر ان کے سامنے یعنی کہ جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو حضرت علی بیان کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہاں پر یوں اظہار کیا جا رہا ہے، اور کئی واقعات اس طرح کے ملیں گے۔ خرم بھائی اس بات کو اور مطلب ذوق ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شجاعت مشہور ہے، یعنی دیگر اوصاف بھی، آپ کی قناعت اور دیگر بھی، آپ کی عبادت، شجاعت کا، عبادت کا تو وہ تذکرہ ہوا نا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، لیکن شجاعت ایک نمایاں وصف ہے، جہاں بہادری کا نام آتا ہے تو سینہ چوڑا ہو کر نا مومن کے دل سے علی نکلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس شجاعت کو بھی دوسرے میں دیکھنا یہ کیسی وسعت نظری ہے اور یہ کیسے بڑے ظرف والے ہونے کی نشاندہی ہے۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کا بندہ دم بھی بھرے، پھر ان کے طریقے پر بھی چلے، اور پھر ایسا وسیع ظرف ہو کہ فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم علیہ السلام حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دربار لگا ہے، اور آخر تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کے قریب بیٹھ کر حضور کے ملفوظات شریفہ سن رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے قریب ہی بیٹھے ہیں، جس طرح ایک مقام تھا ان کا مجلس میں حضور کے قریب ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اتنے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، تو اب سب دیکھنے لگے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا اور پھر صحابہ کی طرف دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ یہ مزاج شناس رسول ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ حضور کیا دیکھ رہے ہیں، کس چیز کو نوٹ فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جگہ چھوڑ دی کہ علی آئے ہیں تو پھر یہ یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی تسلیم کرے۔ اللہ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان کی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان کی، اور یہ بھی بیان فرما دیا سب میں کہ یہ دونوں ہی فضیلت والے ہیں، یہ دونوں ہی احترام والے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں سلمان بھائی، عقائد اہل سنت میں اس بات کو بڑے شرح و بست کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں جب ہم حضور کے صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیسے کرنا چاہیے، جب ہم حضور کے اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں ہی کے ساتھ محبت نشاور کرنے سے خوش ہوتے ہیں، دونوں کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں اپنی عقیدتیں پیش کرتا رہے بندہ، کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں خوشی ہے۔ اور جب ان کا انداز دیکھ رہے ہیں، کئی مرتبہ روایتوں میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ایسا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اپنی مسجد پر جلوہ گر ہوا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عباس تشریف لاتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ چھوڑ کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، مشوروں میں آپ سے رائے لیا کرتے اور آپ کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اصحاب و اہل بیت کی اور ان کی آپس کی محبت کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ کریم محبت اصحاب و اہل بیت سے روشن اور منور فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی اللہ کریم صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کا مدح سرا
اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا رکھے. ہماری آل اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی رکھے، اور ان کے بغض سے، ان کی عداوت سے، دشمنی سے اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ و مامون فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پرداداروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی